السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون ہیں، کہ کب آئیں گے اور آ کر کون سے خصوصی امور انجام دیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ حضرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ الزہرا میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح مشابہت رکھتے ہوں گے۔ جس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب کو دور کر کے ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور اسی اسنا میں کہ مہدی رکنے و مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے۔ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور زبردستی آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے پہلے گزشتہ ماہ رمضان میں چاند و سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام ہر شخص جان لے گا، ہر شخص سن لے گا۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کی مصاحبت میں ملک عرب کے بے انتہا آدمی آپ کی افواج میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص کہ جس کے لشکر کا مقدمہ جیش منصور نامی کے زیر کمان ہوگا، ایک بہت بڑی جماعت لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستے میں ہی بہت سے عیسائی اور بد دینیوں کا صفایا کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے گی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب دھنس جائیں گے اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا، مگر ان میں سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ افواج عرب کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کے جمع کرنے میں کوشش کریں گے اور اپنے روم کے ممالک سے بہت زیادہ تعداد لے کر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً 12 ہزار فوجی ہوں گے، یعنی کل 8,40,000 فوجی ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کا کہ نصارہ کے خوف سے وہ بھاگ جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کسی صورت بھی قبول نہیں فرمائے گی۔ باقی ماندہ فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر و احد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے اور کچھ
بتوفیق خدا فتح یاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے چھٹکارا پا لیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ پھر دوسرے روز نصارہ کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ اس روز مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت عہد کر لے گی کہ بغیر فتح یا موت کے میدان جنگ سے واپس نہ آئیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی باقی مانندہ تھوڑی سی جماعت کو لے کر لشکر گاہ میں مدد فرمائیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک بہت زیادہ تعداد لے کر یہی وعدہ کرے گی کہ یا تو ہم موت حاصل کریں گے یا پھر فتح۔ امام مہدی کے ہمراہ میدان کارزار میں آ کر بڑی بہادری کے بعد جام شہادت نوش کریں گے۔ شام کے وقت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی جماعت کے ساتھ واپس ہو جائیں گے۔ تیسرے روز بھی اسی طرح ایک بڑی جماعت قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی جماعت کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں واپس تشریف لے آئیں گے۔ پھر چوتھے روز حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی محافظ جماعت کو لے کر، جو مقدار میں بہت کم ہوگی، دشمن سے لڑ پڑیں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل و غارت ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بو جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگیں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہتوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا انعام و اکرام میں میدان کے شیروں بازوں پر تقسیم فرمائیں گے، مگر اس مال سے کسی کو بھی خوشی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبائل ایسے ہوں گے کہ جن میں صرف و صرف ایک آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بلاد اسلام کے نظم و نسق اور فرائض حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے، چاروں اطراف میں اپنی فوجیں پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح قسطنطنیہ کے لیے کوچ فرمائیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے لیے خلاصی کے لیے، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، معین فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ اللہ اکبر بلند کریں گے تو اس کی فصیل اللہ کے نام کی برکت سے گر جائے گی۔ مسلمان ہلّا بول کر اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، سرکشوں کو قتل کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً 6 یا 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔